بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. آج کے پروگرام میں ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ شروع ہونے والی جھڑپیں، جنگ نہیں کہنا چاہیے، جھڑپیں جو ہیں اس کے بارے میں بات ہوگی. کہ کل یہ بات ہوئی تھی کہ امریکہ نے ایم او یو سائن کرنے کے بعد کسی موقع پر یہ سوچا کہ یہ جو سارا معاہدہ جو کیا گیا ہے وہ تو سراسر ایران کے حق میں گیا ہے، تو اس نے اب اس سے کچھ تھوڑی رعایت حاصل کرنے کے لیے، کچھ اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کے لیے یہ طریقہ ڈھونڈا کہ جو عمان کے ساتھ جو چینل گزرتا ہے وہاں سے جو ہے وہ کچھ جہازوں کو گزارا جائے، اور جو جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں ان کو اپنی نیوی کی پروٹیکشن مہیا کی جائے. نیوی کی پروٹیکشن مہیا کرنا اور جہاز جو گزر رہے ہیں ان کا ٹرانسپونڈر بند کر کے گزرنا، یہ ظاہر ہے کہ آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی تھی. اس میں ایران نے حملہ کیا اور جہاز جو رپورٹ کے مطابق ایک سعودی عرب کا تھا اور ایک قطر کا، ان دونوں کو جو ہے نقصان پہنچایا. اس کے بعد امریکہ نے حملہ کر دیا. اب یہ بات بحث طلب ہے کہ ایران نے ان جہازوں پہ حملہ کرنے سے پہلے کیا پاکستان سے، قطر سے، جن لوگوں نے ان کا یہ معاہدہ کروایا تھا ان کے نوٹس میں یہ بات لائی تھی کہ یہ امریکہ جو ہے خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کو روکیں. یا امریکہ سے کہا تھا کہ وہ جو ایک جوائنٹ کمیٹی بنی تھی وہاں سوئٹزرلینڈ میں، جو اس لیے بنائی گئی تھی کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو اس کمیٹی کے تھرو جو ہے وہ فوری طور پر مسئلے کو حل کیا جا سکے، کیونکہ اس کی طرف رجوع کیا تھا. ایسے ہمیں پبلکلی ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ملی. تو اگر ایسا نہیں کیا گیا تو یہ ایران کے پوائنٹ آف ویو سے یا ایران کی طرف سے یہ مناسب بات نہیں تھی کہ آپ فوراً حملہ کر دیں اور بات کو جو ہے مزید بگاڑ دیں. اب تو بات بگڑ چکی. ایران نے غلط کیا یا صحیح کیا، ایران نے ڈپلومیٹک چینل استعمال کیا یا نہیں کیا، جس کا ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اب بات ارریلیونٹ ہو چکی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اب مکمل جنگ تو ابھی نہیں ہے، لیکن اب 8 دن ہو گئے ہیں اور امریکہ کے 3 سپاہی جو ہیں اردن میں عقابہ کے جو پورٹ ہے اس پہ مارے گئے ہیں ایران کی بمباری کی وجہ سے. تو یہاں پر اس کے خلاف رد عمل بھی ہے. اب عقبہ پر جو ایران نے بم مارے ہیں اس کی 2-3 امپلیکیشنز ہیں. ایک تو یہ کہ عقبہ کا جو بندرگاہ ہے وہ اسرائیل کے جو 7 بندرگاہ ایلات وہ بالکل ساتھ ہیں، اسی ریڈ سی کے اوپر یہ بالکل ساتھ ہیں دونوں. تو اس لیے اس کی اہمیت کافی زیادہ ہے. اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ امریکہ نے اپنی جو ٹروپس یہ جی سی سی ممالک سے نکالے ہیں، کیونکہ وہاں اگر ایران حملہ کرتا تو پہلے بھی ایک ہی حملے میں 13 سپاہی ان کے مارے گئے تھے، وہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوئی تھی. تو اس کے لیے انہوں نے وہاں سے سپاہیوں کو نکال کے وہاں اردن میں جو ان کا بیس ہے وہاں پر بھیجے تھے. تو اس لیے ایران نے پھر وہاں حملہ کیا. دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کا جو ایلات بندرگاہ ہے وہ بالکل ساتھ ہے، اور اسرائیل کے لیے اب انڈائریکٹ میسج ہے کہ اگر ہم یہاں پہنچ سکتے ہیں تو آپ تک بھی پہنچ سکتے ہیں. اگرچہ اب اس وقت تک اسرائیل اس میں حملے میں شامل نہیں ہوا، امریکہ خود ہی کر رہا ہے اور شاید وہ حملہ ابھی تک شامل ہوں گے بھی نہیں. تو اس کے بعد اگلا جو ہدف ایران کا ہو سکتا ہے اور ہوگا وہ یہ ہے کہ اب تیل کی جو ترسیل ہے آبنہ ہرمز سے وہ تقریباً 20 ملین بیرل روزانہ کی ہے، کچھ کم کچھ زیادہ. اس میں سے اب 7 ملین بیرل جو ہے وہ یامبوک جو ان کی بندرگاہ ہے ریڈ سی پر سعودی عربیہ کی، وہاں سے، اور کوئی 2 ملین بیرل، 5 ملین ٹوٹل 7 ملین، 5 ملین بیرل جو ہے وہ سعودی عرب سپلائی کر رہا ہے یامبو سے، اور 2 ملین جو ہے وہ فجورہ جو ان کی بیس ہے، بندرگاہ ہے جو ہرمز سے باہر ہے، وہاں سے کر رہا ہے. اب ایران کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو دونوں ہیں جہاں سے 20 میں سے
7 ملین بیرل جو ہے وہ سپلائی ہو رہا ہے مسلسل، اس کو روکا جائے تاکہ بحران بڑھے اور سب کو جو ہے وہ تکلیف ہو۔ اس کے لیے جو ہے فجورہ پر تو وہ براہ راست حملہ کر سکتا ہے، پہلے بھی جب 40 دن کی جنگ ہوئی اس میں براہ راست ایران نے اس پہ حملہ کیا تھا اور اس کا نقصان بھی ہوا تھا، اگر جو بند نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی۔ اب بھی ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اس پر اس کو روکا جائے۔ دوسرے جو ہے وہ یامبو کی جو بندرگاہ ہے، جو جہاں سے پائپ لائن جاتا ہے، یہاں سے پرشین گلف سے جاتی ہے، وہاں صحرا سے گزر کے ریڈ سی تک جاتی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ باب المندب کی جو ہے اسٹریٹ، اس پہ ہوتیز کے ذریعے اس کو روکا جائے۔ اگرچہ وہاں تھوڑا وہ علاقہ زیادہ چوڑا ہے، یہ جو ہرمز ہے وہ صرف 20 میل چوڑا ہے اور وہاں پر چوڑائی بہت زیادہ ہے، تو وہاں پر روکنا تھوڑا مشکل تو ہوگا، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ایک دفعہ کچھ تھوڑا سا بھی نقصان کسی جہاز کا ہو جائے تو پھر جہاز کمپنی والے، انشورنس والے سارے جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں کہ بھئی اگلا جہاز اگر ہمارا نقصان ہوگا تو ہمارا کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوگا، اس کو کون بھرے گا؟ تو لوگ خطرہ مول نہیں لیتے، تو وہ سپلائی خود ہی بند ہو جاتی ہے۔ اگرچہ وہ ہے مکمل طور پہ سپلائی وہ ناکہ بندی نہ بھی کر سکے، تو جو جہاز لے جانے والے ہیں، جو جہازوں کو چلانے والے ہیں، جو جہازوں کی انشورنس کرنے والے ہیں، جو جہازوں پہ تیل لادنے والے ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ پھر تھوڑے ہچکچاتے ہیں کہ بھئی ہم اس خطرے میں کیوں پڑیں۔ تو وہ اگر ایک دو حملہ بھی انہوں نے کر دیا تو وہ وہاں پر بھی ڈسرپشن شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایران یہ سب کچھ کر دیتا ہے، تیل کی سپلائی مکمل بند ہو جاتی ہے، اور جو 7 ملین یہ بند ہو جاتی ہے، 13 ملین پہلے بند ہو گئی ہے، ایران کی اپنی سپلائی بھی ساری تیل کو نہیں مل رہا ہے ایران کو، تو اس کے بعد پھر باقی ممالک کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ایک تو یہ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ایک ہفتے تک، جو کہ 7 دن گزر گئے اور آج 8واں دن ہے، کہ اگر ایک ہفتے کے آخر تک ایران نے کوئی صلح کی بات نہ کی، اپنے پیچھے نہیں ہٹے، تو ہم جو ہیں ان کا جو سویلین انفراسٹرکچر ہے، ان کے جو پاور پلانٹس ہیں، ان کے جو پانی کے جو ذخائر ہیں، ان کے جو بجلی کے جو کارخانے ہیں، ان کے جو پل ہیں، ان کی جو سڑکیں ہیں، ان کو تباہ کرے گی۔ یہ بہت ہی قابل اعتراض بات ہے، اور یہ وار کرائم میں آتا ہے اور یہ سب کو پتہ ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے۔ اسرائیل نے کیا ہے، بہت بڑھ چڑھ کے کیا اسرائیل نے تو، اور امریکہ نے اعلان کر کے کیا ہے کہ ہم یہ کریں گے۔ اور اس کا ایک جو پاور پلانٹ، جو واٹر پلانٹ پہ امریکہ نے حملہ کیا، تو جواباً ایران نے کویت کا جو ڈیسیلینیشن پلانٹ اس پہ حملہ کر دیا ہے، اور وہاں پانی کا پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ جو جنگ ہے یہ سینس لیس بنتی جا رہی ہے، اس میں کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی ہے۔ ایران کیا کرے گا؟ امریکہ کیا کرے گا؟ امریکہ اپنے ٹروپس وہاں نہیں بھیج سکتا، نہیں بھیجنا چاہتا، اور ایران پر قبضہ کرنا جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا علاقہ بھی خرق آئلینڈ جو ہے اس پہ بھی قبضہ کرنا چاہیں تو بھی آپ کو جو ہے کم سے کم 20,000 ٹروپس چاہیے کہ وہ وہاں بیٹھ کر اس پہ قبضہ کریں۔ پھر 20,000 ٹروپس جب وہاں پہنچ جائیں گے، ان کو پھر وہاں رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کو سسٹین کرنا، وہ لاجسٹکس کا بہت بڑا پرابلم ہوگا۔ اور آپ ایران کے اندر جا کے بیٹھیں گے تو ایران والے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوں گے، پھر وہ ایران والے اس پہ حملے کریں گے، اور پھر آپ کو جو ہے وہ نقصان ہوگا، آپ کے سپاہی مارے جائیں گے، اور پھر اس کے خلاف رد عمل ملک کے اندر ہوگا۔ وہ سارا قصہ جو ہے پھر وہ شروع ہو جائے گا۔ اور بات پھر وہی، یہاں پر بھی یہی بات مسلسل چل رہی ہے کہ یہ امریکہ اس جنگ میں گیا کیوں ہے؟ ہمارا اس میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ یہ جنگ تو اسرائیل کی جنگ ہے، اسرائیل نے شروع کرائی تھی، ہم اس میں کیوں شامل ہوئے؟ یہ بات یہاں مسلسل اب بڑھ رہی ہے۔ تو امریکہ جنگ میں پھنس چکا ہے، اس سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن وہ ایک فاتح کی حیثیت سے نکلنا چاہتا ہے، اور فتح حاصل کرنا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا۔ تو آخر میں بات تو مذاکرات پہ ہی ہوگی، اور یہ بات دونوں پارٹیز کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، اور ہوگا، بالآخر ہوگا، آج ہوگا یا کل ہوگا، 10 دن بعد ہوگا یا مہینے بعد ہوگا، کہ اس طرح یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ان کو اس جنگ میں جانے کا دونوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ پاکستان کا کردار ایک ثالث کا تھا، پھر بعد میں قطر بھی شامل ہوا، اور بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ پھر ترکی، مصر، سعودی عرب یہ بھی شامل ہوئے۔ تو
تو ان سب نے مل کر یہ معاہدہ کرایا ہے. دستخط صرف پاکستان کے ہیں, ترکی اور ایران اور امریکہ کے علاوہ تیسرا پارٹی جس نے دستخط کیے ہیں پاکستان نے کیے ہوئے ہیں. تو اب پاکستان اس میں ان کو روک نہیں سکتا. آپ ثالث کی حیثیت سے دونوں کو سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ یہ نقصان ہوگا, یہ فائدہ ہوگا, یہ آپ کریں, یہ آپ نہ کریں. باقی ان کا ماننا یا نہ ماننا ان کی مرضی ہے. معاہدہ پاکستان نے کرا دیا, یہ پاکستان نے اس کے لیے بہت بڑی کوشش کی ہے, بہت بڑی قربانی دی ہے, بہت وقت دیا ہے, بہت کوشش کی ہے اور بڑی کامیاب کوشش کی ہے. اگر اس معاہدے پر ایران نہیں راضی یا اس معاہدے پر امریکہ نہیں راضی, وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ایران کے اندر بھی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جب انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے, جو کہ میرے خیال میں سراسر ایران کے حق میں ہے, یہ معاہدہ سراسر ایران کے حق میں ہے. اور یہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں کہ یہ صدر ٹرمپ نے سرنڈر کر دیا ہے, یہ ہتھیار ڈال دیا ایران کے سامنے اور یہ بہت برا معاہدہ کیا ہے. تاہم وہ معاہدہ ہو گیا, وہ بات آگے بڑھ گئی, لیکن اب اس کے وہ کرنا چاہتے ہیں. ایران کے اندر جو نہ سمجھ آنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو IRGC کے لوگ ہیں, وہ معاہدہ کرنے والے جو ہیں, جو صدر جو ہیں پزشکیان غالیباف جو ان کے اسپیکر ہیں جنہوں نے مذاکرات کیے, اور عراقی جو ان کے فارن منسٹر ہیں, ان کے خلاف وہاں پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اس جنازے کا دوران جب یہ خامنئی صاحب کا جنازہ جب ہوا ہے, اس میں اس پہ عراقی پہ اس کو گالیاں دیں گی, اس سے پتھراؤ کیا گیا. اور جو صدر ہیں پزشکیان, ان کو جب عراق میں جب یہ جنازہ گیا ہے تو وہاں پر ان کو برا بھلا کہا گیا. تو یہ جو انٹرنل ڈیوائیڈ ہے ایران کی, یہ ایران کے لیے بھی اچھی نہیں ہے, اور مسلسل جنگ کرنا ایران کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. اور جو سپورٹ ہے, اگر آپ کو ایران کو بیرونی سپورٹ چاہیے, ایران کو باہرونی سپورٹ چاہیے, جو تھوڑی بہت تو مل رہی ہے. انٹیلیجنس خیال یہ ہے کہ روس یا چین یا شاید دونوں اس کو انٹیلیجنس مہیا کر رہے ہیں کہ یہ نشانہ یہاں پر لگاؤ, اور ایران کے جو میزائل ہیں وہ بالکل صحیح نشانے پہ لگ رہے ہیں, ادھر ادھر کوئی نہیں جا رہے. ان کی جو ایکوریسی ہے اس سے یہی شک پڑتا ہے کہ یہ اس کو جو ہے مہیا انٹیلیجنس مہیا کی جا رہی ہے. لیکن اس کے آگے بڑھ کر کوئی دوسرا ملک ایران کی مدد کو نہیں آئے گا. امریکہ کے اپنے ٹروپس وہاں نہیں جائیں گے, کسی اور کو کہیں گے, اور کوئی کیوں کرے گا. گلف جو کنٹریز ہیں ان کے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے, اتنی فوج نہیں ہے کہ وہ ایران پہ چڑھ دوڑے. اگر آپ کردوں کو کہہ دیں کہ یہ کرد آ کے ایران کے ساتھ ایران پہ چڑھائی کر دیں, ایران پہ قبضہ کر لیں, تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. ایران بہت بڑا ملک ہے, اس کی فوج بہت بڑی ہے, علاقہ بہت بڑا ہے. یہ کرنا جو ہے, وہ جو بھی کرے گا اس کو نقصان ہوگا. تو بات پھر وہیں آتی ہے کہ یہ بات یہاں سے بگڑ تو سکتی ہے, لیکن جنگ کے ذریعے یہ بات بن نہیں سکتی. وہی MOU جو سائن ہو گیا ہے اس کو مان لیں تو بہت بہتر ہے. اگر نہیں کرنا, دوبارہ MOU کرنا ہے, تو پھر ایران کی طرف سے شرائط مزید سخت ہوں گی اس وقت, کیونکہ یہ جو انیشیٹو تھا آرٹیکل 5 کو تھوڑا خلاف ورزی کرنے کا امریکہ سے اس طرف سے شروع ہوا. تو اب اس کے بعد ایران کی طرف سے شرائط زیادہ سخت ہوں گی. اب بات چیت کیسے ہوگی, تو زیادہ جو سیف طریقہ ہے, اگر دونوں کو سمجھ آتی ہے بات, تو وہ یہی ہے کہ اسی MOU کو جو سائن کیا ہے اسی کی بیسس پہ بات کو آگے بڑھائیں. نہیں بڑھاتے تو دوبارہ سے مذاکرات شروع کریں, مذاکرات دوبارہ شروع کریں گے تو پھر وہ لمبا پروسیس چلے گا. اور اس میں جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ایران جو ہے وہ زیادہ سخت شرائط منوائے گا. سخت شرائط میں یہی ہے کہ وہ کہیں گے پہلے پیسے ہمیں دو. پہلے بھی انہوں نے کچھ کہا تھا, اور وہ خیال یہ اگر ایسی کوئی مستند بات نہیں ہے, خیال یہ ہے کہ شاید گلف کے ممالک نے کچھ پیسے ایران کو دیے تھے اس وقت. امریکہ نے کہا تھا ہم کوئی پیسے نہیں دیں گے, لیکن اب اگر بات ہوتی ہے تو ایران اس پہ اصرار کرے گا کہ ہمیں آپ خود پیسے دیں پہلے, پھر ہم دستخط کریں گے. تو کسی کے لیے بھی کوئی اچھی آپشن ہے نہیں, نہ ایران کے لیے ہے, نہ امریکہ کے لیے ہے, نہ گلف کے ان ممالک کے لیے ہے, نہ پاکستان کے لیے ہے. سوائے نقصان کے کسی کا کوئی اس کا فائدہ ہوتا نظر نہیں آتا. ہاں, ایک بات جس کا ذکر چلتے کر دیں کہ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر 7 دن تک ایران نے یہ بند نہیں کیا تو ہم ایران کے جو ہے وہ جو سویلین انفراسٹرکچر اس کو تباہ کر دیں گے. تو امریکہ نے پہلے ایک دن تو کر دیا, 2 دن پہلے, لیکن اب آج نہیں کیا. رات گزر گئی ہے, اس میں جو وعدہ کیا تھا کہ ہم انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے وہ نہیں کیا. اس کے بارے میں یہاں جو خیال کیا جا رہا ہے امریکہ میں, جو مبصرین ہیں, جو کچھ لوگ جانتے ہیں,
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو گلف کے ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں، انہوں نے شاید صدر ٹرمپ سے کہا ہے کہ آپ یہ نہ کریں، کیونکہ ایران نے پہلے ہی وارننگ دے دی ہے کویت کا جو واٹر پلانٹ ہے اس پر حملہ کر کے کہ وہ سب کے باقی بھی سب کے تباہ کر دے گا، اور باقیوں کے اگر واٹر پلانٹ تباہ ہوتے ہیں تو باقی ممالک جو ہیں ان کے پاس پانی کی کوئی صورت ہے ہی نہیں. وہ وہاں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں ان کے ساتھ گلف ممالک میں، وہ اسی جو سمندر سے پانی لے کے صاف کر کے جو مہیا کیا جائے اسی سے وہی پیتے ہیں، وہی نہاتے ہیں، وہی سارے استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی وہاں پانی کا سورس ہے نہیں، تو ان کے لیے یہ بہت بڑی مشکل بن جائے گی. تو غالباً یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید انہوں نے روکا ہے، واللہ عالم روکا یا نہیں روکا. صدر ٹرمپ کو روکنا جو ہے وہ کوئی آسان کام ہے نہیں. چلیے بات یہاں ختم کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ اللہ ان کو ہدایت دے اور کہ بات کسی ختم کریں کسی کو اور بات آگے بڑھے. شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے کمنٹس دیجئے. خدا حافظ.